دل میں یاد کرتا میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائکہ اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا. دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے. جب چاہو دعا کرو تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے موجود پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ مرکزی بندی. دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت. ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. آپ سوال کریں، مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ. یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا، مسافات ہوتا ہے. جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اس نے وہ بات پوری کر دی. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے مابین جو چاہتا پھر دیتا ہے. کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے. آتا ہے فرشتہ، آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے. اسی سے مانگو، کسی اور سے مانگو. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک، ایک بات ہو گئی. ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ. جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقلب ہے. لیکن اصل ایمان، اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں.